الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال في موضع آخر إن الإسلام يبكي على موتك يوم القيامة يا عمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم و معقر بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے شان عمر کے حوالے سے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا مدینہ منورہ کی سرزمین پر۔ اے دین کے غدار بلاؤں کیا عمر کو، اے دین کے غدار بلاؤں کیا عمر کو، کر دیں گی تڑی پار بلاؤں کیا عمر کو، اے دین کے غدار بلاؤں کیا عمر کو، کر دیں گے تڑی پار بلاؤں کیا عمر کو، ہر بار کا جھگڑا مٹ جائے گا اس بار، ہر بار کا جھگڑا مٹ جائے گا اس بار، اس پار سے اس پار بلاؤں کیا عمر کو۔ محترم حضرات، آنے والی یکم محرم الحرام کی یہ کیسی تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں مراد مصطفیٰ آقا کریم علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں سارے صحابہ آقا کے مرید ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب حضور کی مراد ہے۔ یہی وہ عمر ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہوئے آیا اور دنیا سے گیا تو قرآن پڑھتے ہوئے گیا، سبحان اللہ۔ آج لوگ گانا گا کر اور گانا سنتے ہوئے گانا گاتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، ناچتے نچاتے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن پوری تاریخ انسانیت کے اندر اور تاریخ اسلام کے اندر واحد یہی شخص ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہوئے آیا اور دنیا سے پڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ یہ وہ عمر، میں شہادت کا تذکرہ آخر میں مختصر کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ شان عمر پیش کروں۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور خلافت میں 900 جامع مسجد کی بنیاد ڈالی اور 5000 چھوٹی مسجدوں کی بنیاد ڈالی۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جن کے دور خلافت میں
17,000 صحابہ کرام کے بچے حافظ قرآن بنے۔ یہ وہ عمر ہے کہ جن کے دور خلافت میں امام اور خطیب مقرر ہونے کا سلسلہ قائم ہوا۔ یہ وہ عمر ہے کہ جس عمر کے متعلق انگریز مورخ گریبن لکھتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے کہ جن کی شان میں انگریز مورخ گریبن لکھتا ہے کہ اگر عمر 1 سال اور دنیا میں زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا میں اسلام کا نام رہتا، کفر کا نام مٹ چکا ہوتا۔ اور انگریز متعصب مسٹر جیون لکھتا ہے کہ اگر عمر فاروق جیسا ایک اور انسان دنیا میں موجود ہوتا 10 سال کے دور حکومت کے اندر پوری دنیا میں محمد کا اسلام نظر آتا۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق ہیں کہ جنہوں نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی وجہ سے پردے کا حکم نازل ہوا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی پیاری بیویاں قضائے حاجت کو جاتی تو دشمن طعنہ دیا کرتے کہ یہ ہے محمد کے گھر آنے والے، یہ ہے محمد کی عزت۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور نبی اکرم علیہ السلام کے دربار عالیہ میں آ کر کے عرض کیا کہ میرے پیارے آقا، یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی عزت پہ کوئی انگلی اٹھائے۔ اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی اور پردے کی آیت لے کر کے تشریف لے آئے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ پردے کا حکم جو نازل ہوا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ یہ اذان کے کلمات، مسجد کے مینارے سے جو اذان کے کلمات بلند ہوتے ہیں، یہ صدقہ ہے حضرت عمر فاروق کا۔ یہ میدان کربلا کے اندر امام حسین نے جو سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں جو نماز قضا نہیں کی ہے اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اگر یہ ادا، یہ انداز اگر حضرت حسین نے کسی سے سیکھا ہے تو وہ دنیا جسے حضرت عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ حضرت عمر ہیں جن کے لیے آقا نے دعا مانگی ہے۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم اعز الاسلام بعمرین، کہ اے میرے پروردگار اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کو عزت بخشنا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے کسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ رب تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کہاں پہ دعا مانگی؟ آئیے تاریخ کے پنوں کو پلٹتے ہیں۔ جب حضرت خلیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے حضرت خلیل نے اللہ سے مانگا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے گھر کی تعمیر کر چکا، اب اس گھر کو آباد کرنے والے کو میری جھولی میں ڈال دے۔ چنانچہ 4000 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی ہے۔ 4000 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اور کیسی دعا قبول ہوئی؟ جب قربانی پیش کر دیا، قربانی کا نذرانہ پیش کر دیا اور سارے امتحانات کو پاس کرتے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس وقت حضرت خلیل نے فرمایا کہ میرے پروردگار، میں کچھ نہیں مانگتا، بس ایک دولت مانگتا ہوں، اور وہ دولت یہ ہے کہ تم میری جھولی میں دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ کو لا کر کے ڈال دے۔ یہ دعا مانگی ہے حضرت خلیل نے۔ کہاں مانگی ہے؟ خانہ کعبہ کے در و دیوار کو پکڑ کر کے۔ اور ان کی دعا کب قبول ہوئی ہے؟ 4000 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے وقت سحر میں یا نماز تہجد میں دعا مانگی خانہ کعبہ کے در و دیوار کو پکڑ کر کے اور عرض کیا کہ میرے پروردگار،
اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی عمر بن خطاب اور ابو جہل کو ان دونوں میں سے کسی اور ایک کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب میں نے عمر بن خطاب کے دل کو بھی دیکھا، میں نے ابو جہل کے دل کو بھی دیکھا، تو عمر بن خطاب کا دل بالکل صاف ستھرا نظر آیا، اور جب میں نے ابو جہل کے دل کو دیکھا وہ مردود نظر آیا، وہ لعنتی نظر آیا، وہ زندیق نظر آیا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آقا کی جھولی میں عمر بن خطاب کو لا کر کے ڈال دیا، عمر بن خطاب کو لا کر کے ڈال دیا۔ وہ عمر بن خطاب کہ جن کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ابو جہل کو بچوں سے مرواؤں گا، میں ابو جہل کو کتے کی موت مرواؤں گا، گلی گلی اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، لیکن میں عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت سے مالا کرواؤں گا، مالا مال، اور خانہ کعبہ کی چابی ان کے حوالے کروں گا۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے در کو جو کھولنے کا تمغہ ملائے وہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کو ملا، عمر فاروق کو ملا خانہ کعبہ کی چابی۔ جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تو آقا سے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا چلیے خانہ کعبہ میں نماز ادا کریں گے۔ آقا نے فرمایا کہ عمر تجھے معلوم ہونا چاہیے کفار دشمن منافقین خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے نہیں دیتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا آپ چلے تو میرے ساتھ، جو میرے سامنے آئے گا یا جو آپ کے سامنے آئے گا یا تو وہ اپنے بچوں کو یتیم کرانے کے لیے تیار رہ جائے یا اپنی بیویوں کو بیوہ کرانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق۔ اللہم اعز الاسلام بعمرین۔ آقا کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اسی کو علماء فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ آقا کے مرید ہیں، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد ہیں۔ اللہ نے مانگ کے لیا ہے، اللہ نے مانگ کے لیا ہے۔ یہی وہ حضرت عمر فاروق ہیں کہ جن کے دور خلافت کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد میں درس قرآن جب دیتے ہیں تو 18,000 کا مجمع درس قرآن سننے کے لیے تیار ہے۔ یہی وہ حضرت عمر فاروق ہیں کہ جن کے زمانے کے اندر 18,000 یا 17,000 صحابہ کرام کے بچے حافظ قرآن بنے۔ یہی وہ عمر فاروق ہیں کہ جن کی شان میں آقا نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت کا حقدار ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی بننے کا حق رکھتا تو وہ کوئی اور نہیں حضرت عمر فاروق ہوتے، حضرت عمر فاروق ہوتے۔ آگے آقا نے فرمایا ان الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامت یا عمر، کہ اے میرے عمر باپ کی موت پر بیٹا روئے گا، بیٹے کی موت پر باپ روئے گا، شوہر کی موت پر اس کی بیوی روئے گی، بیوی کی موت پر شوہر روئے گا، لیکن اے میرے عمر لیکن جب تو دنیا سے جائے گا تو محمد کا اسلام روئے گا، جب تو دنیا سے جائے گا محمد کا اسلام روئے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ حضرت حذیفہ نے کیا فرمایا کہ میں ایک موقع پر کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں، تو جب حضرت عمر آنے لگے تو ایسا معلوم ہوا کہ اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ مجھے لگا کہ اسلام میرے سامنے آ رہا ہے، اسلام میرے
قریب آ رہا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ایسا لگا کہ اسلام جا رہا ہے، اسلام جا رہا ہے، اسلام جا رہا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق جن کو دیکھ کر زمین تھر تھر کانپ رہی تھی، عناصر اربعہ نے حضرت عمر فاروق کا حکم مانگا ہے، زمین کے اندر زلزلہ آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عصا کو مارا اور کہا کہ اے زمین ٹھہر جا، تجھ پر عمر عدل کرتا ہے، تجھ پر عمر انصاف کرتا ہے، تو کیوں کانپ رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق کا جیسے ہی درہ لگا، زمین جو تھر تھر کانپ رہی تھی تھم گئی، دریائے نیل خشک ہو گیا، دریائے نیل کا پانی بند ہو گیا۔ پورے ملک عرب کے اندر، ملک شام کے اندر انقلاب آ گیا کہ جب تک ایک نوجوان دوشیزہ لڑکی کو اس میں نہ ڈال دیا جائے، تب تک بحر نیل، دریائے نیل میں پانی کا قطرہ نہیں آئے گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ بات پہنچی، انہوں نے ایک رقعہ لکھا، اور رقعہ کے اندر صرف یہ لکھا جس کا اردو ترجمہ علماء نے فرمایا کہ اے دریا کا پانی، تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ چل جا، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رقعہ بھیجا گیا، دریا کے حوالے کیا گیا، خشک زمین تھی، جیسے ہی اس خشک زمین پر وہ رقعہ، وہ خط رکھا، آج تک اس زمین نے سورج کا منہ تک نہیں دیکھا ہے، آج تک سورج نے، آج تک اس زمین نے سورج کا منہ تک نہیں دیکھا ہے۔ زمین نے، پانی نے اس کی بات کو مان لیا۔ اسی طریقے سے مدینہ کے ایک وادی میں آگ لگ گئی، کسی نے آ کر کے اطلاع دی کہ فاروق، مدینہ کی وادی میں آگ لگ گئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رومال کو لہرایا اور لہرا کے فرمایا کہ جاؤ، میرے اس رومال کو آگ کے قریب کر دینا اور کہنا کہ یہ رومال عمر فاروق کا ہے، یہ رومال عمر فاروق کا ہے۔ جیسے ہی آگ کے سامنے عمر فاروق کا رومال پیش کیا گیا، آگ بجھ گئی، پیچھے آگ چلی گئی۔ بزرگوں، دوستو، یہ حضرت عمر فاروق جن کی آگ، پانی، مٹی، ہوا بھی ان کی اطاعت کرتی ہے، وہی حضرت عمر فاروق کہ جو اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے، اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے جب جوانی گزر گئی، بڑھاپے پہ قدم رکھا، ایک دن ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے، ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے آپ کے دربار میں آ کر کے عرض کیا کہ میرا آقا، میرا مالک ٹیکس ہم سے زیادہ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کتنا ٹیکس لیتا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 درہم۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹیکس نہیں لیتا ہے۔ وہ خفا ہو گیا۔ ایسے بھی ایرانی لوگ صحابہ کے دشمن، خصوصاً عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں ایرانی لوگ، خفا ہو گئے، خفا ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت عمر فاروق نے بلایا اور فرمایا کہ سننے میں آیا ہے کہ تم بہترین چکی بنا لیتے ہو، تم بہترین چکی تیار کر لیتے ہو۔ ابو لولو فیروز نامی نے کہا کہ ہاں، آپ نے فرمایا کہ تو میرے لیے چکی تیار کر دے۔ اب ابو لولو فیروز مجوسی نامی نے کیا کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا کہ جس کی دھوم پوری دنیا کے اندر مچ جائے گی۔ اب جب وہ چلا گیا یہ بول کر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، تجھے پتا ہے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر کے چلا گیا ہے، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر کے چلا گیا، لیکن جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے مجرم کو گرفتار کرنے کا آرڈر نہیں، جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے
مجرم کو گرفتار یا کیس کرنے کا آرڈر نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کا جرم ابھی ثابت نہیں ہوا ہے، انہوں نے اشارے میں کنائے میں مجھے قتل کی دھمکی دے دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے قتل کرے گا، اس لیے کہ میں ایک رات سویا تھا، نبی اکرم علیہ السلام میرے خواب میں آ گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں آ گئے اور میں نے آقا کے دربار میں عرض کیا کہ میرے پیارے آقا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر سے فرمایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ آجا، میں تجھے اپنی جھولی پھیلا کر تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ بہرکیف اس رات میں جب سوئے تو خواب میں آقا کو دیکھا، صدیق اکبر کو دیکھا اور حضرت عمر فاروق نے آگے دیکھا کہ ایک مرغ ہے جو مجھے چونچ سے مار رہا ہے، ایک مرغ ہے جو مجھے 3 چونچ لگایا جس سے میرے بدن سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، جس سے میرے بدن سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے کوئی نہ کوئی ضرور قتل کرے گا۔ بہرکیف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ وہ زمانہ تھا کہ امیر المؤمنین اسلام کا خلیفہ جو ہوتا تھا وہی امامت کرتا تھا، وہی امامت کرتا تھا۔ جو بادشاہ ہوا کرتا تھا، ملک ہندوستان کے اندر بھی وہ دور گزرا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہی امامت کرتا تھا۔ آقا کے زمانے کے اندر بھی آقا ہی امام تھے۔ صحابہ کا زمانہ جب آیا، خلافت کا دور آیا تو جو خلیفہ بنتا تھا وہی امام بھی بنتا تھا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام کا عہدہ کتنا اونچا ہے کہ صحابہ کرام امامت فرما رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام امامت فرما رہے ہیں۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھانے کا وقت آیا، کون سی نماز؟ نماز فجر کا، نماز فجر کا وقت آیا، اپنے پیارے صحابہ سے فرمایا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ سارے صحابہ فجر کی نماز میں شامل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ طرز تھا کہ وہ فجر کی نماز ذرا لمبی پڑھایا کرتے تھے۔ کتنی لمبی نماز پڑھایا کرتے؟ نماز اندھیرے میں شروع کرتے اور کچھ روشنی نظر آنے لگتی، اس وقت وہ نماز ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز ذرا لمبی پڑھایا کرتے تھے۔ پیچھے سے ابو لولو فیروز نامی مجوسی اپنے ازار بند کے اندر دھاردار خنجر کو، جس میں زہر بھجا ہوا، زہر ڈالا ہوا خنجر بالکل تیار۔ حضرت عمر فاروق کو کیا پتا تھا کہ میرے پیچھے دشمن کھڑا ہے۔ آپ مصلی پہ رسول پہ کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ لیے۔ آپ نے پہلی رکعت مکمل بھی نہیں کرنے پائی تھی کہ پیچھے سے دشمن نے 3 وار کیا۔ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک مرغ ہے جس کی چونچ میرے بدن پر 3 بار لگی ہے، جس سے خون کا فوارہ جاری ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میری پیٹھ پر دشمن نے 3 بار خنجر کا وار کیا۔ ایک بار وار کیا، حضرت عمر فاروق کھڑے رہے۔ جب دوسری بار وار کیا تو حضرت عمر فاروق کھڑے رہے۔ جب تیسری بار آپ پر وار کیا تو کھڑے رہے۔ جب چوتھی بار وار کیا تو اس وار کو برداشت نہیں کر سکے اور حضرت عمر فاروق وہیں پر گرنے لگے۔ جیسے ہی گرنے لگے، پیچھے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو کھڑے تھے صحابی رسول، ان کے دامن کو پکڑ کر کے مصلی رسول پہ کھڑا کیا اور فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، آؤ نماز مکمل کراؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اس نماز کی بھی پوچھ ہو جائے۔ صحابہ تڑپنے لگے، حضرت عمر فاروق کی لاش تڑپنے لگی، لیکن اس وقت صحابہ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ اور صحابہ کرام کی تاریخ الٹ کر کے دیکھیے کہ صحابہ بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تڑپنے لگی، لیکن کسی صحابی نے نماز کو نہیں چھوڑا، کسی صحابی نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ، میری جان جاتی ہے تو جانے دے، خدا کی نماز میں فرق نہ آنے دے۔ میری جان جاتی ہے تو جانے دے، خدا کی نماز میں فرق نہ آنے دے۔ بہرکیف نماز پڑھانے لگے، اتنے میں ابو لولو
فیروز مجوسی نامی جو مردود تھا وہ صفوں کو چیرتا ہوا بھاگا۔ صفیں کتنی لگی تھی؟ آئیے تاریخ کے پنوں کو پلٹتے ہیں کہ اس صفوں کی تعداد کتنی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو مسجد نبوی کے اندر اس وقت جو صفیں لگی تھی 17 صفیں لگی ہوئی تھی۔ کتنی صفیں تھی؟ 17 صفیں لگی ہوئی تھی۔ صفوں کو چیرتے ہوئے دشمن نکلنا چاہا، لیکن صحابہ کرام نے نکلنے نہیں دیا۔ اسی درمیان ابو لولو نے صحابہ کرام پر بھی حملہ کرتا گیا۔ حملہ کرتے کرتے 9 صحابی کو زخمی کیا، یا اور بڑھ کر کے صحابی کو زخمی کیا، لیکن اسی زخم سے 9 صحابی بھی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اور حضرت عمر فاروق مصلی رسول پر تڑپ رہے، لیکن صحابہ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ انہیں معلوم تھا کہ شہادت کی معراج تو نماز ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ تو نماز ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال تو نماز ہیں۔ انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن نماز کو قضا نہیں کیا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ بہرکیف چھوٹی چھوٹی سورت پڑھا کر کے نماز مکمل کر لی گئی۔ اب حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ جب انہیں گھر لے جایا گیا انہوں نے کیا فرمایا کہ پہلے میری نماز مکمل ہونے دو، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز قضا ہو جائے۔ زخمی حالت میں نماز پڑھنے لگے تو صحابہ نے فرمایا کہ اے میرے عمر، آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے، آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاد کے موقع پر، جنگ کے موقع پر جس طریقے سے لوگ تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لوں تاکہ میری نماز قضا نہ ہونے پائے۔ نماز مکمل کر لی، خون کا فوارہ ان کے پیٹ سے جاری ہوا، اندر کی جو اتڑی جسے ہم اور آپ کہتے ہیں وہ کٹ گئی تھی، جو لگاتار خنجر کا وار ہوا تھا کٹ گئی تھی، خون کا فوارہ جاری تھا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلایا گیا، لیکن دوا کام نہیں کرنے لگی۔ انہوں نے فرمایا کہ اب دوا کی نہیں ضرورت ہے، اب دعا کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا کہ اب دوا کی ضرورت نہیں ہے، اب دعا کی ضرورت ہے۔ اور کون سی دعا؟ ایک دعا انہوں نے مانگی تھی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ ایک دعا حضرت عمر فاروق نے مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے اللہم انی اسألک اپنے راہ میں شہادت کی موت نصیب دینا، اور اپنے پیارے آقا کے شہر میں شہادت کی موت نصیب دینا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کے شہر میں نہیں بلکہ آقا کے شہر میں ساتھ ساتھ آقا کے مصلی پہ موت نصیب فرمائی ہے۔ اسی کو علماء نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان طائف دے گا۔ لیکن جب باری آئے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی شہادت کی گواہی نبی کا مصلی دے گا، نبی کا مصلی دے گا۔ بہرکیف جب دیکھا انہوں نے کہ اب دوا کام نہیں کر رہی ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے عبداللہ، جاؤ امی عائشہ کے پاس، جاؤ امی عائشہ کے پاس اور جا کر کے کہنا کہ میرے ابا عمر نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ امیر المؤمنین نے یہ پیغام بھیجا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، یہ کہنا کہ میرے ابا عمر نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جہاں پر صدیق اکبر کے بغل میں جو جگہ خالی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر مجھے دفن کر دیا جائے۔ جب یہ بات پیش کی گئی حضرت عائشہ رونے لگی اور فرماتی ہے کہ بیٹے عبداللہ، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن تیرے ابا کو جواب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن تیرے ابا کو جواب دینے میں شرم آ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے اوپر زنا کا الزام آیا،
پورا مدینہ خاموش تھا، سارے صحابہ خاموش تھے۔ اگر کسی نے گواہی دی ہے اور کسی نے صفائی کا اعلان کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، حضرت عمر فاروق تھا۔ پورا مدینہ خاموش تھا۔ جب پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری بیوی حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام آیا، تہمت لگی، یہ قوم کیسی قوم ہے، نبی کو تہمت لگانے سے نہیں چھوڑتی، نبی کی پیاری بیوی کو تہمت لگانے سے نہیں چھوڑتی، یہ قوم کیسی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی گئی، سارے صحابہ خاموش ہو گئے، آقا بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے آگے بڑھ کر کے آقا سے فرمایا، اے میرے پیارے آقا، اما عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اما عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آقا خاموش رہے۔ پھر آقا نے پوچھا کہ اے عمر، تجھے عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر فاروق نے فرمایا کہ اے میرے پاک پیغمبر، یہ نکاح کس نے کرایا ہے؟ یہ نکاح کس نے کرایا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ یہ نکاح اللہ نے کرایا ہے، یہ نکاح اللہ نے کرایا ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ پھر اللہ اتنا بھولا ہوا نہیں ہے کہ شوہر پاک ہو بیوی ناپاک ہو۔ اللہ اتنا بھولا ہوا نہیں ہے کہ شوہر پاک ہو بیوی ناپاک ہو۔ اے میرے پاک پیغمبر، میرا ایمان کہتا ہے کہ میری اما عائشہ پاک ہیں، ان کی زبان سے نکل گیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو اما عائشہ پر سراسر الزام ہے، اتنا ان کی زبان سے نکلا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسی کو آیت بنا کر کے دنیا میں تشریف لے آئے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو رائے عمر کی فرش پر ہے وہی رائے خدا کی عرش پر ہے کہ حضرت عائشہ پاک و صاف ہے۔ تو ان کی صفائی کا اعلان کس نے کیا؟ حضرت عمر فاروق نے کیا۔ اب فرمایا حضرت اما عائشہ نے کہ عمر، مجھے جواب دینے میں شرم آ رہی ہے کہ میں عمر کو اپنی جگہ نہ دوں، ان کا احسان میں قیامت تک نہیں بھول سکتی۔ بہرکیف اپنی جگہ عنایت کر دی، اور کہاں پہ دفن کر دیا گیا؟ روضہ رسول میں دفن کیا گیا۔ روضہ رسول میں 3 حضرات مدفون ہیں، ایک حضرت آقا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گیا مدینہ کی سرزمین پر، روضہ رسول پہ جب میں گیا تو میں نے نگاہ بصیرت، نگاہ ولایت سے دیکھا کہ جو رحمت نبی کے روضے پر برس رہی ہے وہی رحمت صدیق اور عمر کے روضے پر بھی برس رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بزرگ و دوستو، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا جام پینا پڑا۔ ہم بھی شہادت کا جام پینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اس لیے کہ شہادت ایک بہت اونچا عمل ہے۔ پیارے آقا نے شہادت کی تمنا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے پر کروڑہا رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کی سیرت و کردار کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔